بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کا سفینہ ہے۔ ایام اذا چل رہے ہیں۔ محرم الحرام کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں کربلا والوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں کہ کربلا میں چاہے 6 مہینے کا علی اصغر ہو یا چاہے 80 سالہ حبیب ابن مظاہر ہو، سب کا تذکرہ اس میں موجود ہے، سب کا حصہ اس میں موجود ہے، سب کی قربانی اس میں موجود ہے۔ تو جب ہم انصاران حسین کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی کربلا میں مقدرات عصمت و طہارت کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ کربلا میں خواتین کا کردار کیسا رہا، اس عنوان کے تحت آج ہماری اس مخصوص نشست کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں محترمہ ذرافشاں فرحین صاحبہ۔ یہ قرآن فاؤنڈیشن میں خواتین کو قرآن حکیم کی تعلیم سے آراستہ کرتی ہیں۔ آپ معلمہ ہیں اور استاذہ ہیں۔ جی محترمہ، جس طرح کہ میں نے اپنی تمہیدی گفتگو میں ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کہ کربلا میں خواتین کا جو کردار ہے وہ چاہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات کی شکل میں ہو، چاہے جناب ام کلثوم کے خطبات کی شکل میں ہو، یا چاہے کنیز زہرا سلام اللہ علیہا جناب فضا کی خدمت گزاری کے حوالے سے ہو۔ آپ ہمارے ناظرین کو آج کی نشست کے حوالے سے خواتین کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ جب سایہ فگن ہوتا ہے تو جہاں دل غمگین ہوتا ہے اور جہاں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس دردناک المناک واقعے کو یاد کر کے جو تاریخ انسانی میں شاید اس جیسی دوسری مثال دوبارہ دکھائی بھی نہیں دیتی، اور اللہ نہ کرے کہ دوبارہ کوئی ایسی آزمائش امت مسلمہ کے سروں پر آ پہنچے، لیکن وہیں اس بات کا حوصلہ اور جذبات کو یہ مہمیز بھی ملتی ہے کہ جو کردار اس تاریخ نے رقم کی ہے وہ لازوال کردار رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ خصوصاً ایک خاتون ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کے کردار اسلامی تاریخ میں محترمہ ذات اقدس سید فاطمہ الزہرا سیدہ زینب رضی اللہ، سچی بات یہ ہے کہ ان کے کردار جس تاریخ کو رقم کر چکے ہیں اور جو انقلاب آفریں رول ان کا اب تمام دنیا کی خواتین کے لیے ایک بہترین بیسٹ آف دی بیسٹ رول ماڈل ہے، اس کے بعد ہمیں کسی اور رول ماڈل کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دور کی وہ کہانی جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آزمائش کی صورت پوری امت پر نازل کی، وہیں ان کرداروں کی شجاعت، بہادری، ان کی دین اسلام کے لیے، دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے مر مٹنے کا وہ ایک جذبہ، اور پھر کفار کے سامنے حق گوئی کی خاطر پوری شجاعت کے ساتھ کھڑے ہو کر حق بات کہنے کا جو ایک انداز ہے، جو ایک کردار ہے، وہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ کردار تاریخ میں رقم ہے، اور ہر سال جب محرم الحرام آتا ہے، یہ ایام آتے ہیں، تو جہاں رنج و الم کی کیفیت ہوتی ہے، وہیں ہمارے دل اور ہمارے جذبات یہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ کردار موجود ہیں
کہ جن کی آج بھی امت مسلمہ کی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں کو ضرورت ہے۔ اور میں یہ بات بھی کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتی کہ یہ کردار آج کی خواتین کے لیے ہی نہیں بلکہ آج کے امت کے بیٹوں کے لیے بھی بہترین رول ماڈل ہے، کہ کس طرح ایک خاتون نے اس کٹھن وقت میں بھی اور اتنے زبردست ایک سانحے کے بعد بھی اپنی جرأت و شجاعت کو، اپنی حق گوئی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ جس مشن کو، جس جذبے کو، جس نصب العین کو انہوں نے اپنی نظروں میں فوکس کیا تھا، اس کو آخری لمحات تک اپنے سامنے رکھا اور اس کے لیے جو وہ کر سکتے تھے وہ کرنے کی کوشش کی۔ تاریخ میں فصیح العرب حزنم بن کثیر، حضرت علی کی بیٹی، فصیح اللسانی ان کی دیکھ کر یہ بات رقم کرتے ہیں کہ واللہ اے بنت علی، تمہارے بوڑھے سب بوڑھوں سے، تمہارے جوان سب جوانوں سے، اور تمہاری عورتیں سب عورتوں سے، اور تمہاری نسل سب نسلوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حق بات کہنے میں کسی سے خوف نہیں کھاتی، جو نہیں ڈرتی، جو نہیں دبتی۔ یہاں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ اور اپنی نسلوں میں منتقل کرنی چاہیے کہ واقعہ کربلا میں حضرت زینب رضی اللہ کی ذات اقدس محض ایک بہن کی نہیں، ایک ماں کی نہیں، ایک بیٹی کی نہیں، بلکہ ایک مجاہدہ کی اور خطیبہ کی بھی نہیں، بلکہ اس عظیم الشان کردار اور کربلا میں بیک وقت بہت سے کرداروں کو ایک بہترین دین حق کی سربلندی کے لیے ڈھالنے کا لافانی کردار ہے، ایسا لافانی کردار جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کربلا کے سانحے میں ہر قدم پر جس طرح اپنے جرأت و شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، آج بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح انہوں نے انسانی تاریخ میں حق کی سربلندی کی خاطر برپا کیے گئے مارکے میں جد و جہد اور سرفروشی کی تاریخ مرتب کی اور اس واقعے کو انقلاب کا استعارہ بنا دیا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ستاروں سے لے کے کہکشاؤں تک کے سفر میں جتنا بڑا کردار حضرت امام حسین رضی اللہ کا ہے، بالکل اسی طرح خواتین میں ایک لازوال اور بے مثال کردار حضرت سید زینب رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ اس چیز کو تاریخ کے اوراق پلٹتے جائیں اور دیکھتے جائیں تو جہاں ایک طرف رنج و الم کی داستان ہے، جہاں ایک طرف امت کے بیٹے اور لخت جگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پورا خاندان اور آپ کے قلب و جگر سے تعلق رکھنے والے آپ کے وہ محترم رشتے جن کے لیے خود آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف یہ کہ آنکھوں میں آنسو بلکہ لبوں پہ دعائیں بھی رہیں، اور آپ کی وہ پیشن گوئی بھی جو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے الہام کر دی گئی تھی کہ امت کے اوپر ایک سخت آزمائش کا وقت کربلا کے موقع پر آئے گا، اور اس میں عظیم الشان قربانی کی داستان رقم کرنے میں یہی کردار سب سے آگے ہوں گے، پیش ہوں گے، اور ایک ایسی قربانی دنیا کے سامنے آ جائے گی کہ جو پھر رہتی دنیا تک کے لیے ایک بہت بہترین مثال ہے، فقید المثال، کہ حق بات کے لیے کھڑا رہنا، حق بات کو لوگوں تک پہنچا دینا، یہ ایک ایسا جذبہ ہے، یہ ایک ایسا مشن ہے کہ جس پر کسی بھی صورت نہ مفاہمت کی جا سکتی ہے، نہ کوئی مصالحت کی جا سکتی ہے، بلکہ آخری سانس تک حق کے لیے اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مومنانہ شان ہے۔ یہ مومنانہ شان، یہ مومنانہ وصف ہمیں خواتین میں بھی نظر آتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ دنیا کے چیلنجز میں، بالخصوص میں خاتون ہونے کے ناطے یہ بات اپنے سامعین تک پہنچانا چاہوں گی کہ موجودہ دنیا کے چیلنجز میں جب خواتین کے آگے جو چیلنجز ہیں ان پر بات کی جاتی ہے تو ایک خاتون کے لیے غربت، ناخواندگی، یا ایک خاتون کے لیے اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ذرائع وسائل کی کمی، یا ایک خاتون کے لیے اس کے شوہر کی بے روزگاری کو تو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو المیہ یہ بھی ہے کہ بات یوں کی جاتی ہے کہ شاید ایک خاتون کو یا آزادی نسواں کے نام پر جو ڈیمانڈز کی جاتی ہیں، مطالبات پیش کیے جاتے ہیں، تو وہاں یہ بات بھی ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہے کہ شاید آج کی عورت کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ اس کی نام نہاد آزادی ہے۔
شاید خاتون کو اس کے خاندان سے دور کر کے اس کے محترم اور مقدس جو رشتے ہیں، شوہر کا، باپ کا، بھائی کا، ان رشتوں سے دور کر کے جو آزادی دے دی جائے گی، ایک خاتون کی بات یوں ہوتی ہے کہ ضرورت آج یہی ہے، اور چیلنج جب اس کو سمجھا جاتا ہے تو پھر حل بھی وہی دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ خاتون کو اگر گھروں سے نکال لیا جائے، روزگار اور معاش کے میدان میں دوڑایا جائے، یا المیہ یہ بھی ہے کہ اس خاتون کو اگر میڈیا میں بالکل ایک پپٹ کی صورت میں لوگوں کے سامنے ماڈل بنا کر پیش کر دیا جائے تو شاید یہ اس خاتون کی آزادی اور اس کی کامیابی ہے۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ تاریخ کے یہ لازوال کردار جن کو ہم ہر سال یاد کرتے ہیں، جن کی یاد میں ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، جن کی قربانیوں کو سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کی جرت اور بہادری کو دیکھ کر جذبات کو ایک نئی ترنگ ملتی ہے، ایک نیا راستہ ملتا ہے، وہ راستہ اور وہ جذبات اور وہ احساسات عورت کی اس آج کی موجودہ دور کی نام نہاد آزادی کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ اصل میں حضرت زینب کا کردار تو مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ ایک خاتون کی اصل جو جرت ہے، شجاعت ہے، اس کی جو بہادری ہے، اس کا جو وقار ہے، اس کی جو تقدیس ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قربانیاں دے، اپنے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اگر اس کو اپنے عزیز ترین محترم رشتوں کو بھی قربان کرنا پڑے تو وہ اس سے بھی بالکل قدم پیچھے نہ ہٹائے۔ اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ سچ بات ہے کہ جب غم دلوں پہ چھاتا ہے تو کہتے ہیں کہ عورت جذباتی ہے، کہتے ہیں کہ ایک ماں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو قربان ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتی۔ ہم آج، میں ایک ماں ہونے کے ناطے خود یہ بات اپنے ارد گرد سنتی ہوں اور کبھی کبھی محسوس بھی کرتی ہوں کہ میرے لیے میرا شوہر، میرے لیے میرا باپ، میرے لیے میرا بھائی، میرے لیے میری اولاد کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ان کو سوئی یا کانٹا بھی چبھ جائے تو میں اپنی کتنی پورے وجود میں اذیت محسوس کرتی ہوں، لیکن ان کرداروں کی تاریخ میں ان لازوال اور لافانی کردار اپنے سامنے رکھ کر اگر احساسات جو میرے اندر اٹھ رہے ہیں اس وقت بھی، سچ بات ہے پوری امت اگر اس کو محسوس کرے کہ کیا عظیم کردار ہے، بیٹے کی قربانی ہو، شوہر کی قربانی ہو، نیزے پہ اپنی آنکھوں کے سامنے ننھے معصوم اچھالے جا رہے ہوں، اور چاہے یزید کے دربار میں ابن زیاد چیلنج کر کے کہتا ہو کہ اگر اس وقت بھی مفاہمت کر لیں تو پھر ان کے لیے راہیں کھول دی جائیں گی، ان کا عزت و وقار بلند کر دیا جائے گا، لیکن کمال قدرت اور آفرین ہیں وہ الفاظ جو اس وقت حضرت سیدنا زینب کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئیں، زبان سے الفاظ کے ادا ہوتے ہیں، فرماتی ہیں کہ اے امت کے دشمنوں، اے اسلام کے دشمنوں، تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور حضرت علی کا گھرانہ اور حضرت سید فاطمہ کا اور ان کی اولادوں کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج دنیا ثابت کر چکی ہے، آج کوئی بھی اپنے بچے کا نام ابن زیاد یا یزید کے نام پہ رکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، ہر دوسری بچی زینب، ہر دوسری بچی فاطمہ، اور انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ نہ صرف یہ نام رکھے جاتے ہیں بلکہ یہ کردار ہر سال یاد کیے جاتے ہیں۔ میں یہاں یہ بات بھی رکھنا چاہوں گی کہ ہم اس بات کو نہ بھولیں کہ امت آج گو کے فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے، گو کہ پوری دنیا میں امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی ایک ناپاک اور مذموم سازش کی جا رہی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی امت کی بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم کے لیے ان کے کرداروں کو اپنے سامنے مشعل راہ سمجھتے ہوئے انہی کی تقلید میں اس بات پر تمام فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے، تمام مذہبی تعصبات سے بالا تر ہو کے سب ایک ہیں۔
دین اسلام کے ان کرداروں کی تقلید کے لیے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے الحمدللہ الحمدللہ امت آج بھی ایک ہونا جانتی ہے۔ دشمنان دین دنیا میں آج بھی ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، اور کبھی ختم نبوت کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو کبھی ہمارے آزاداران کے جو جلسے جلوس ہوں ان پر حملہ، تو کبھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی محفل میلاد یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تمام قصیدہ گوئی اور انتہائی فرتے عقیدت و محبت کے ساتھ مسلمان اکٹھے ہوں، تو کبھی وہاں پر بھی انتشار پھیلانے کے لیے، تنفر پھیلانے کے لیے سازشیں کی جاتی ہیں۔ لیکن دنیا یہ دیکھ چکی ہے کہ چاہے اس قوم کو، اس امت کو کتنی بھی بار آزما لیا جائے، مگر جب اللہ اور اس کے رسول اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور حضرت سیدنا زینب اور حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے، جب ان کے کرداروں کی بات آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں، سب کے دل ان کے غم میں دھڑکتے ہیں، ان کے غم میں لرزتے ہیں اور دعا گو رہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج اس پروگرام کے ذریعے، میرے اس آج کی ساری گفتگو کے ذریعے اور بالخصوص اس چینل کی اس کوشش کے ذریعے امت کے دینی جذبات اور حمیت کو ایک نیا تازہ ولولہ اور جوش نصیب ہو، اور بالخصوص ایک خاتون ہونے کے ناطے اللہ کرے کہ واقعتاً میں حضرت سیدنا زینب اور حضرت فاطمہ کے کردار کی کوئی ایک رمق، کوئی ایک جھلک اپنی زندگی میں بھی شامل کر لوں، تاکہ اللہ کے ہاں میری بھی بخشش ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین محترم، ہماری آج کی مہمان خصوصی محترمہ زرفشاں فرحین صاحبہ نے انتہائی مؤثر انداز میں کربلا میں خواتین کے کردار کے عنوان کے تحت گفتگو فرمائی۔ ہمیں ان کی گفتگو سے جو ایک نقطہ ملا وہ یہ ملا کہ عالم اسلام کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے بنت پیغمبر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی لخت جگر جناب زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ مشعل راہ ہیں۔ قربانی کا میری بہن نے ذکر کیا کہ کس کس کو قربان کیا گیا۔ یہاں پر اس قربانی کے نقطہ نظر سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ دعائیہ جملہ میں اپنے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جو سینہ تاریخ پر آج بھی نقش ہے۔ جس طرح کہ تمہیدی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ ششماہ علی اصغر سے لے کر 80 اور 90 سال کے حبیب ابن مظاہر تک جب خاندان رسالت نے سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، اور یہی شریکت الحسین جب خیمے جل جانے کے بعد مقتل سے گزرتی ہیں، جب انہیں اسیر بنا کر اور رسن بستہ کر کے اور بے پالانوں اونٹوں پر سوار کر کے گزارا گیا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ بی بی نے ایک جملہ بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا۔ بس اسی جملے پر ہمارا پروگرام بھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ بی بی نے وہ جملہ ارشاد فرمایا، ایک دفعہ مقتل کی طرف نگاہ دوڑائی اور دوسری جانب اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ یزدی میں بلند کیا اور چہرے کو سوئے آسمان بلند کر کے بی بی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہم تقبل منا ھذا قربانا، اے اللہ ہماری اس قلیل سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔